ترکی کے شہر استنبول میں ایک دن پولیس کو رپورٹ ملتی ہے کہ ایک فرنیچر اونر کی لاش ملی ہے اس کی شاپ کے بیسمنٹ میں۔ پولیس کاروائی میں ہی ہوتی ہے کہ کچھ وقت بعد ایک اور فرنیچر اونر کی لاش ملنے کی رپورٹ آتی ہے، وہ بھی اسی طرح اس کی شاپ کے بیسمنٹ میں۔ سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے جو فرنیچر اونرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، لیکن حیرانی تب بڑھ جاتی ہے جب تیسرے فرنیچر اونر کی لاش ملنے کی رپورٹ آتی ہے۔ ایسا کس نے کیا اور کیوں کیا، جانتے ہیں آج کے کیس کی کہانی میں۔ یہ سال 1998 کی بات ہے، جب ترکی کے شہر استنبول میں ایک دن پولیس کو رپورٹ ملتی ہے کہ ایک فرنیچر کے مالک کی لاش اس کی شاپ کے بیسمنٹ میں ملی ہے۔ جب پولیس موقع پر پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مالک کو کسی نے بیسمنٹ میں پیچھے گردن کی طرف سے گولی ماری ہے، اور شاپ میں جتنے پیسے تھے اور مالک کا موبائل چوری ہو چکا ہے۔ پولیس جب تفتیش کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک شریف انسان تھا جس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، اور اس کی شاپ میں اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ کوئی صرف چوری کی نیت سے اسے قتل کرے۔ 2-3 ہفتے گزرنے کے بعد پولیس کو ایک اور رپورٹ ملتی ہے کہ بازار میں ایک اور فرنیچر مالک کی لاش اسی طرح شاپ کے بیسمنٹ میں ملی ہے۔ جب پولیس وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس شخص کو بھی بالکل اسی طرح گردن کے پیچھے گولی ماری گئی ہے اور شاپ سے پیسے چوری ہوئے ہیں۔ پولیس ان دونوں کیسز کو آپس میں جوڑ کر دیکھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوائے فرنیچر شاپ کے مالکان ہونے کے ان مقتولین کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اب تک پولیس کے ہاتھ کوئی ایسا سراغ نہیں لگتا جو انہیں قاتل تک لے جائے۔ پولیس بازار میں جتنی بھی فرنیچر کی دکانیں ہیں وہاں اہلکار تعینات کر دیتی ہے، اور فرنیچر مالکان کو خاص احتیاط برتنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ 1 ماہ تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن پھر ایک دن رپورٹ آتی ہے کہ استنبول شہر کے بازار سے دور ایک جگہ واقع فرنیچر کی دکان کے بیسمنٹ سے ایک اور مالک کی لاش ملی ہے۔ اب تو پولیس کے ساتھ ساتھ پوری عوام بھی حیران ہو جاتی ہے کہ آخر یہ کون ہے جو صرف فرنیچر مالکان کو ہی نشانہ بنا رہا ہے، اور کیوں؟ اب پولیس کے پاس صرف ایک ہی امید باقی رہتی ہے۔ پہلے کیس میں جس مالک کا موبائل چوری ہوا تھا، اگر وہ سوئچ آن ہو جائے تو شاید کسی سسپیکٹ تک پہنچا جا سکے۔ بالآخر 3 ماہ بعد وہ موبائل آن ہوتا ہے۔ پولیس موبائل کو ٹریس کر کے ایک شخص کو گرفتار کرتی ہے جو کہتا ہے کہ اس نے یہ موبائل اپنے پڑوسی سید احمد سے خریدا تھا۔ جب پولیس سید احمد کو گرفتار کرتی ہے تو وہ انکار کرتا ہے کہ اس کا اس کیس سے کوئی تعلق ہے، اور اس کا ریکارڈ بھی بالکل صاف ہوتا ہے۔ وہ ایک شریف اور غریب شخص ہوتا ہے۔ عدالت کے حکم پر جب اس کے گھر پر چھاپا مارا جاتا ہے تو وہاں سے وہ ویپن برآمد ہوتا ہے جس سے یہ تینوں قتل ہوئے تھے۔ ثبوت ملنے کے بعد وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ ہاں یہ سب میں نے کیا ہے۔ اب سب کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، آخر کیوں؟ تو وہ اپنی کہانی بچپن سے شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں 11 سال کا تھا تو میں اور میرا ایک دوست جس کا نام حابیل تھا، غربت کی وجہ سے کام تلاش کر رہے تھے۔ ہمیں ایک فرنیچر کی دکان میں کام مل گیا۔ ایک دن جب ہم کام کر رہے تھے، شاپ اونر نے مجھے اور حابیل کو بیسمنٹ میں بلایا کہ آؤ نیچے کام ہے۔ جب ہم نیچے گئے تو اس نے دروازہ بند کر کے ہم دونوں پر حملہ کیا۔ میں کسی طرح بچ گیا، لیکن اس نے حابیل کو پکڑ کر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زیادتی کے بعد اس نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ ہم خوف کے مارے چھپ ہو گئے، اور حابیل نے بھی کہا کہ جو کچھ ہوا ہے اسے راز رکھیں کیونکہ یہ اس کی عزت کا سوال ہے۔ ہم نے کام چھوڑ دیا اور تعلیم میں لگ گئے، لیکن حابیل
یہ سب بلا نہ سکا۔ اس کے ذہنی صحت پر برا اثر پڑا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی دوستی نہیں رکھتا تھا، صرف مجھ سے بات کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ وہ یہ سب بھول نہیں پا رہا۔ بڑا ہو کر اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور میں غربت کی وجہ سے کام پر لگ گیا۔ وہ گریجویٹ ہو کر ایک ٹیچر بن گیا، لیکن تب تک وہ مکمل طور پر ڈپریشن میں جا چکا تھا۔ اور ایک دن یہ خبر ملی کہ حابیل نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ اس راز کو اپنے ساتھ لے گیا، لیکن میرے اندر بدلے کی آگ جل اٹھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس فرنیچر مالک کو ڈھونڈ کر اپنے دوست کا بدلہ لوں گا۔ جب اسے تلاش کیا تو پتا چلا کہ وہ تو 4 سال پہلے مر چکا ہے، مگر اس سے میری آگ اور بھڑک اٹھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہر فرنیچر مالک کو ماروں گا۔ میں نے ویپن خرید لیا اور ایک دن ایک فرنیچر کی دکان گیا۔ شاپ اونر بالکل اس شخص جیسا لگتا تھا جسے میں مارنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس سے ڈیزائن دکھانے کو کہا تو اس نے کہا بیسمنٹ میں آؤ، اچھے ڈیزائن پڑھیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ جب ہم بیسمنٹ میں گئے تو میں نے ویپن نکالا اور اسے پیچھے سے گولی مار دی۔ نکلتے وقت پیسے بھی چوری کیے تاکہ سب کو لگے کہ چوری کی نیت سے قتل ہوا ہے، لیکن اس سے میرے دل کی آگ نہ بجھی۔ اسی طرح میں نے دوسرے اور تیسرے قتل کیے، لیکن سید احمد کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ اس پر مقدمہ چلنے میں 4 سال لگے اور بالآخر اس پر 3 بار سزائے موت سنائی گئی۔ مگر چونکہ ترکی یورپین یونین کا حصہ بننا چاہتا تھا اور ایک شرط یہ تھی کہ سزائے موت ختم کی جائے، اس لیے اسے عمر قید کی سزا دی گئی۔ ترکی میں ایک اور قانون ہے کہ جس قیدی کا بیہیویئر اچھا ہو اس کی سزا کو 20 سال تک کم کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ سید احمد کا رویہ اچھا تھا، اسے بھی 20 سال قید ملی۔ ترکی میں ایک اور قانون رول 647 کے نام سے ہے، جس کے تحت ہر قیدی کی ہر ماہ 6 دن کی سزا کم کر دی جاتی ہے۔ اس حساب سے سید احمد کی سزا 20 سال سے کم ہو کر 16 سال اور 2 دن رہ گئی۔ اسی دوران ترکی کے صدر کی جانب سے ایک اور اعلان آیا کہ تمام قیدیوں کی قید کا 1/4 حصہ معاف کیا جائے۔ اس طرح اس کی سزا 6 سال رہ گئی۔ چونکہ وہ جیل میں 4-5 سال گزار چکا تھا تو اسے معاف کر دیا گیا، اور آج وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تھی ہماری کیس کی کہانی۔